بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے ناظرین، بغداد کے مضافات میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جو اللہ کی مرضی سے بہت سخت بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بچے کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس لے کر گئی، مگر کہیں سے بھی صحت یابی نصیب نہ ہوئی۔ عورت بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کے بیٹے کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس عورت کا اس دنیا میں اس کے بیٹے کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ ناظرین، وہ عورت جب طبیبوں اور حکیموں سے نا امید اور دل برداشتہ ہو گئی تو اس عورت کو کسی نے بتایا کہ بغداد کے ایک مشہور ولی اللہ کے پاس اپنے بیٹے کو لے جاؤ تاکہ ان کی دعا سے یا دم کرنے سے اسے مکمل شفا مل جائے۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر اس نیک ولی اللہ کی خانقاہ کی طرف چل پڑی، مگر راستے میں ہی بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ عورت حیران و پریشان اپنے بے ہوش بیٹے کے پاس بیٹھی تھی کہ وہاں پر اس عورت کو ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا کہ اے بی بی، تم کہاں جا رہی ہو اور یہاں اس طرح پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ اس کا بچہ بہت بیمار تھا، وہ اپنے بچے کو دم کروانے کے لیے بغداد میں موجود ایک بزرگ کے پاس لے کر جا رہی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کے بچے کی حالت راستے میں بہت خراب ہو گئی ہے۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ میری بہن، تم ہمت مت ہارو اور اس بچے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے اس ولی اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، تمہاری بات ضرور بن جائے گی اور مجھے کامل یقین ہے کہ تم بامراد ہو کر لوٹو گی، کیونکہ ان بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بہت سے لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس عورت کے دل میں ایک امید کی رمق روشن ہوئی اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے اس ولی اللہ کی خانقاہ تک پہنچ گئی۔ جب وہ عورت دربار میں گئی تو اس ولی اللہ نے اس عورت کے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ اے بی بی، اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تم اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن ناظرین، اس عورت کے لیے یہ ایک بہت بری خبر تھی۔ یہ خبر اس کے دل پر پہاڑ بن کر گری۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں چیختی چلاتی ہوئی، روتی ہوئی خانقاہ سے باہر نکلی۔ ناظرین، اسی وقت ایک بہت ہی پیارا نورانی صورت والا بچہ اس عورت کے پاس آیا اور اس عورت سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ اور آپ نے بچے سے پوچھا کہ اے چمکدار پیشانی والے بچے، تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس بچے نے کہا، میرا نام عبد القادر ہے اور میں جیلان سے یہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ بتائیں کہ آپ کیوں رنجیدہ کھڑی ہیں؟ وہ عورت اس بچے سے غم زدہ ہو کر کہنے لگی، تمہیں میں کیا بتاؤں، تم تو چھوٹے سے ایک بچے ہو۔ لیکن ناظرین، پھر بھی اس عورت نے اس بچے کو اپنے درد کا درمان سمجھتے ہوئے بتا دیا کہ کیسے اس کا بچہ بیمار ہوا اور کیسے وہ بزرگ کے پاس اپنے بچے کو لے کر پہنچی تاکہ ان کی دعا سے اس کے بیٹے کو شفا مل جائے، مگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا بچہ راستے میں ہی دم توڑ گیا اور بیماری نے اس کی جان لے لی۔ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور اس نورانی صورت والے بچے سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اب اپنے بچے کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی۔ اس خاتون کی یہ دکھ بھری حالت دیکھ کر اور اس کی یہ غم زدہ گفتگو سن کر اس بچے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بعد میں دنیا نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانا، آپ کو بہت رنج پہنچا۔ آپ نے اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اے محترمہ، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، بلکہ دیکھیے وہ تو زندہ ہے اور یہ دیکھو وہ حرکت بھی کر رہا ہے۔ وہ دکھیاری ماں حیرت سے غوث پاک کو دیکھتی رہ گئی، پھر دوسری جانب اپنے بچے کو دیکھا تو اس کے بچے کی لاش میں حرکت پیدا ہو رہی تھی۔ جب اس نے غور کیا تو اس کے بیٹے کی سانسیں بھی چلنا شروع ہو گئی تھیں اور وہ اپنے ہاتھ پیر ہلانے لگا تھا۔ ناظرین، جب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا ہے تو اس عورت نے اس ننھے منھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بچے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ ہو گیا تھا اور اس کی سانسیں میرے سامنے ہی ٹوٹ چکی تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا؟ کیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئی؟ پیارے ناظرین، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ زندہ ہوا ہے۔ آپ کا غم مجھ سے دیکھ کر برداشت نہیں ہوا تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، یا اللہ تو اسے خوشی دے دے۔
تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو تمام جہانوں پر کرم فرمانے والا ہے، تیرے ہاں کوئی بات بھی ناممکن نہیں۔ اے میرے اللہ، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ میں عبد القادر تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اگر تو چاہے تو اس کی خوشیاں اس کو لوٹا دے۔ اے میری بوڑھی اماں، یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے۔ دیکھیے کس طرح خوش اور صحت مند ہے، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ ناظرین، اسی اثناء میں وہی بزرگ جو اندر موجود تھے اور جنہوں نے اس خاتون کو واپس بھجوا دیا تھا، دوڑتے ہوئے باہر آ گئے، اور اس عورت کے مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر وہ معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اے بیٹا، تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا اور ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، تم کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے دوڑے۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ مارتے تو نہیں تھے، بس ڈرانے کے لیے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ناظرین، ننھے منھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کو دیکھ کر مسکراتے جا رہے تھے اور آگے تیز تیز بھاگتے بھی جا رہے تھے کہ آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آیا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ اے قبر والو، مجھے بچاؤ، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ یہ بات سن کر وہ بزرگ سکتے میں آ گئے اور وہ رک گئے۔ وہ حیرانی کے عالم میں کم سن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات دیکھ رہے تھے کہ جن کے کہنے سے کہ اے قبر والو مجھے بچاؤ، قبرستان کے تمام مردے بھی اپنی اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر نکل آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈھال بن گئے۔ ناظرین، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دل فریب انداز میں مسکرا کر ان بزرگ کو دیکھنے لگ گئے، اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ بیٹا، ہم آپ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، آپ غوث اعظم بننے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کون سی ہستی ہیں، اور مستقبل میں آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے کون کون سے کام لینے ہیں، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ میرے بچے ابھی سے اپنی کرامات نہ دکھاؤ، کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے، بلکہ وہ تمہاری ذات پر انگلیاں اٹھائیں گے اور تمہارے لیے اپنے دل میں بغض اور حسد رکھیں گے۔ ناظرین، جب ان بزرگ نے پیار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا تو آپ نے تمام مردوں کو حکم دیا کہ وہ واپس اپنی قبروں میں چلے جائیں، اور وہ مردے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واپس اپنی قبروں میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔